السلام علیکم خواتین حضرات, عید مبارک. السلام علیکم آمنہ جی وعلیکم السلام, آپ کو بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید. میں نے دیکھا آج انٹرو لمبے نہیں کیا, میں نے صرف سلام کیا اور عید مبارک کا. نہیں تو انٹرو تو اب شروع ہوا ہے نا. انٹرو شروع ہو گیا, اب شروع ہوا ہے. آپ کو آمنہ بہت بہت عید مبارک. جی آپ کو بھی بہت عید مبارک, دیکھنے والوں کو بہت عید مبارک. آج منگل نہیں پیر کے دن یہ ویڈیو چل رہی ہے تو امید ہے کہ آج عید ہی ہوگی. پیر کو چل رہی ہے لیکن ہم جمعہ منا رہے ہیں, لیکن ہم جمعے کو ایسے تیار ہو کے, یہ خوبصورت, یہ جمہوریت کا حسن ہے. بھئی ہم اپنے لوگوں کے لیے تیار ہوئے ہیں. یہ ہم لوگوں کے لیے تیار ہوئے. لوگ ہوتا ہے نا عید شوز میں بھی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو سب پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں آج عید ہے, کیسا گزرا عید, کیا کھایا, اور ٹریلر جو ہے وہ 4 دن پہلے نکل رہا ہوتا ہے. تو obviously سب کو پتا ہوتا ہے کہ آپ رمضان میں شوٹ کریں, تو ہم ایسا نہیں کریں گے, ایسی چیپنس نہیں کریں گے. ہم آپ کو آنیسٹلی بتا رہے ہیں ہم جمعے کو ریکارڈ کریں, لیکن کیونکہ آپ پیر کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سب لوگوں کو دوبارہ بہت بہت عید مبارک. امید ہے کہ آپ نے آج قربانی جو کی ہوگی اس کے فرض سے اب آپ فارغ ہو چکے ہوں گے, سبق دوش ہو گئے ہوں گے. لوگوں کے ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا 11 بکرے لیے ہوئے ہیں لوگوں نے, 20 ماشاءاللہ بکرے لیے ہوئے ہیں, تو وہ تو ایک دن میں آئی سپوز کہ نہیں ہوگا, کھائے جائیں گے ایون پروسیس قربانی کا. آئی گیس جنہوں نے اتنے زیادہ کیے ہیں ان کے لوگ بھی ہوں گے پروسیس کرنے والے. یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. مجھے اپنا بچپن یاد ہے, میرے جو تایا, دونوں تایا تھے, چھوٹے تایا بڑے تایا, وہ قربانی خود کرتے تھے ماشاءاللہ. وہ قربانی خود کرتے تھے اور مجھے ابھی تک یاد ہے میری دادی کی جو برآمدہ تھا وہاں پہ وہ گوشت بھی خود ہی کاٹتے تھے. اچھا جی, یہاں تک کریشی تو نہیں ہے مجھے اینجی لگ رہا ہے مینو. تو مجھے ایز اے چائلڈ those scenes were very traumatic for me. They were not pleasant. And obviously it's not, it's so much blood and everything, and it's very traumatic for a child. تو ہمیشہ سوچتی تھی کہ یار why do we do this? But of course, I mean, we do it because it's sunnat. And اللہ میاں سب جو قربانیاں کرتے ہیں ان کی قربانیاں قبول فرمائے, اور ان جو دعا کر رہے ہیں بیکاز آف کورس سنت ابراہیمی کے پیچھے بہت بڑے there is a reason for this قربانی. And I hope that people are wishing for the right things and they understand the essence of the قربانی. بالکل بالکل. وہ کل ابو کہہ رہے تھے نا کہ ہم پتہ ہی ہے کہ اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا نہ خون پہنچتا ہے. جی, تو کون سا جانور ہے یا کیسا ہے یا اتنا بڑا ہے, مطلب یہ ہے تو اتنے کر لیے تو وہ کر لیے, none of that matters. What matters is your نیت and your intention. So نیت اچھی رکھیں, اچھی انٹینشن کے ساتھ کریں. اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اپنے ڈیپ فریزر نہ بھریں, اپنے دوزخ نہ بھریں, 2-3 مہینے تک, 4 مہینے تک. امی کہتے ہیں اپنے دوزخ نہ بھرو, اپنے ڈیپ فریزر میں ہی رکھ کے ان کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے, اس گوشت کو بانٹیں یار جتنا بانٹ سکتے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارا جو ہے نا باٹم لائن نیت ہے, اور نیت ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا. اور نہیں 3 حصے تو ضرور آپ کریں, ایک اپنا, ایک رشتہ داروں کا, لیکن بانٹیں بھی, رشتہ داروں کو بھی بانٹیں, اور کوشش کریں کہ رانیں ساری اپنے پاس نہ رکھیں اور ان کو روسٹ کریں, لیکن نہ کریں, کر لیں یار, تھوڑا بہت رکھیں, ضرور رکھیں یار, کیوں نہیں, آپ کا بھی حق ہے. اچھا میں بکرا نہیں رب کرتی سیکریفائس, لیکن میں ہر عید پہ, عید سے 2 دن پہلے, جبکہ آج جمعہ ہے تو جمعے کے دن میں یہ اب آج کی ریچول کر چکی ہوں کہ میں اپنا جو کسائی ہے اس سے پورا بکرا آرڈر کر کے اس کو کٹوا کے اس کے کلو کی بوٹیاں بنا کے, اور جتنا میرا سٹاف ہے ان سب کو 1 کلو جو ہے نا گوشت وہ دے دیتی ہوں, تو میری طرف سے قربانی ہو جاتی ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں نہیں کچھ کہنا چاہ رہے, عید کے دن کر لیں تو زیادہ اچھا. نہیں میں چلی جاؤں گی نا, میں کیونکہ لاہور جا رہی ہوں, میں سنڈے کو چلی جاؤں گی, اور مجھے یہ ہے کہ میں پہلے مل جائے گا تو وہ عید پہ پکا لیں گے. تو میرے دماغ میں اور میرے خیال میں غلط نہیں ہوں کہ مقصد یہی ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں دیا, اور آپ نے ان کو دیا جو افورڈ نہیں کر سکتے, اور آپ نے اتنا دیا کہ ان کو اس کا فائدہ بھی ہو. بالکل صحیح ہے, اللہ نے ایک وقت بھی اس کا کر دیا ہے. کوئی وقت نہیں ہے, وقت ہم نے بنایا, وقت اللہ کے, ٹھیک ہے, ہم نے نہیں بنایا, اللہ نے. اینی وے چلے ایک اس پہ عید, میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات, میں ریسائیکل کیا کہتے ہیں اس کو, فیشن کو ری پرپز کر رہے ہیں, میں نے بھی کیا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو, فیشن کیا کہتے ہیں اس کی کوئی ٹرمینالوجی؟ ری پرپز, ریسائیکل, ری پرپز فیشن کہتے ہیں. ری پرپز بھی ہوتا ہے. ٹاک شو کی چھوٹی عید پہ جو عید اسپیشل آئی تھی, میں نے یہ کپڑے پہنے تھے. اچھا. اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا یہ ہو گیا ہے کہ اس میں بڑی عید پہ عید کے کپڑے نہیں بناتے. آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیوں آپ چھوٹی عید پہ بھی نہیں بناتے؟ آپ کی امی بناتی ہیں.
इसका मतलब है कि बड़ी ईद पे अम्मी नहीं बनाती. हाँ नहीं, छोटी ईद पे अम्मी भी बनाती हैं. हाँ. इकरा भी लेके आई थी कुछ. इसका मतलब इकरा और अम्मी जो है वो बड़ी ईद पे नहीं बनाती. हाँ तो कुछ भेज भी देते हैं, प्यार करते हैं लोग. ठीक है. तो बड़ी ईद पे मैं अम्मी को भी कह देता हूँ, इकरा को भी कह देता हूँ. शी आस्क्ड मी अभी, इकरा आस्क्ड मी कपल ऑफ डेज अगो कि क्या. बड़े मजे हैं यार मर्दों के. मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं, मैं रिसाइकिल करूंगा. मजे हैं मर्दों के. आधे घंटे के लिए शलवार कमीज पहननी होती है तो क्या आप बंदा. तो छोटी ईद भी तो इतनी देर के लिए पहननी है. तो वो आ गई ना छोटी ईद वाली, साल में एक बार हो गई बस. ठीक है. 2 शलवारें कमीजें बहुत है. ठीक है. उसके बाद क्या है, मैं तो आपको पता अनकंफर्टेबल होता हूँ वैसे ही आज भी मैं. लेकिन मैंने कहा ईद है, ऐसा ईद के दिन एपिसोड आएगी तो अब मैं क्या पजामा पहन के आप करें, ये सही बात है. तो इसलिए मैंने कहा कि मैं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही. हो सकता है अगली 2-4 ईदें आप यही देखें. बिल्कुल ये एक अच्छा मुझे मिल गया. एनीवे मैं ईद पे एक 101 जरूर करूंगी बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे जो रिलीजियस आइडियोलॉजी भी है वो बहुत अनऑर्थोडॉक्स है और बिल्कुल रिचुअलिस्टिक नहीं है और सिर्फ फ़राइज़ पे मबनी है और नियत पे मबनी है और मैं नहीं ज़्यादातर करती. बट ऑफ कोर्स नॉट टू पास जजमेंट ऑन एनीबडी. जो भी अच्छाई कर रहा है वो उसका सिला उसको मिलेगा और अल्लाह तक पहुंचेगी हर अच्छाई. लेकिन मेरे पास कहने को बहुत कुछ है इस बड़ी ईद पे. कहे ना. नहीं अभी मैं 101 में कहूँगी, रिलीजियस कॉन्वर्सेशन हो जाएगी. बिकॉज 1-2 हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जिनको मैं अक्सर ही एनिमल काइंडनेस पे बात करती हूँ, तो 1-2 कमेंट ज़रूर आते हैं कि व्हाट अबाउट द एनिमल्स यू सैक्रिफाइस एंड ऑल दैट. आई वुड लाइक टू एड्रेस दैट बट इन रिलीजियस 101 एंड ऑल्सो दैट यू नो rituals and all of that. I mean my parents lived in Saudi Arabia for 3-4 years और जो कुर्बानी है वहाँ पे कोई नहीं करता, सिर्फ वो हज का रुकन है. जो लोग हज करने जाते हैं वहाँ पे कुर्बानियाँ होती हैं. सो ऐसा नहीं है कि अगर आप कुर्बानी नहीं करेंगे तो अल्लाह तक आपकी अच्छाई नहीं पहुँचेगी या वो में. it's all very cultural as well. नहीं ये तो मतलब इट्स नॉट ऑब्वियसली ऑब्लिगेटरी नहीं है. हाँ, सुन्नत है. exactly. तो पता ही है सबको. बिल्कुल नहीं, कुछ लोगों को नहीं पता. नहीं सुन्नत है. हाँ. मगर बॉटम लाइन यही है कि करें कुर्बानी और बांटें, क्योंकि 2200-2300 रुपए किलो पे मटन चल रहा है. गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता. देखिए द ब्यूटी ऑफ आवर रिलीजन अल्हम्दुलिल्लाह इज़ दैट ऐसे अल्लाह मियाँ ने आपको थ्रू आउट द ईयर ऐसे मौके अपॉर्चुनिटीज़ दिए हुए हैं कि आप लोगों जो आपके लेस फॉर्चुनेट लोग हैं, आप अगर अपने उसको फॉलो करते रहें रिलीजन को तो ऑटोमेटिकली उनको हेल्प करते रहेंगे. ज़कात बीइंग वन, रमज़ान में ऑब्वियसली चैरिटी एंड डोनेशन, सदका, और देन ऑब्वियसली कुर्बानी एज़ वेल. हर मुसलमान अगर सिर्फ ज़कात दे रहा हो तो कोई गरीबी ना हो. नहीं हो तो बगैर लोग नहीं देते. सो अगर आप सिर्फ इन जिनको हम रिचुअल्स की तहत देख लें या आप अगर थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक्चुअली एक ज़बरदस्त टूल है सोसाइटी के लिए एट लार्ज कि जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं उनकी आप मदद के ज़ाविये से देखें तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है. एब्सोल्युटली. तो नियत ये होनी चाहिए. एब्सोल्युटली. बाकी अल्लाह दिलों के हाल जानता है. बिल्कुल. ख्वातीनो हज़रात एक बार दोबारा आपको बहुत बहुत ईद में, मैं टॉक शो में चला गया दोबारा आपको बहुत. आज हम इकट्ठा हुए हैं ना कि आपको इस तरह की बातें करने के लिए बट ड्रामों को एसेंशियली रिव्यू. तो मैं तो थक गई बस. मैं थक गई यार. मुझे इतने फोन आए, ये ड्रामे इतने मुझे फोन आए. मैंने आखिर फोन मुर्तज़ा को दे दिया. मैंने कहा यार मुर्तज़ा अब कोई फोन आया ना या तुम रिसीव करना. बोलो कि मैं सो गई हूँ. मैं वाकई मैंने कहा उनको, बोलो मैं सो गई हूँ. आई कांट टेक दीस कॉल्स एनीमोर. हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं रद की. हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं बेहद की. हमारे पास 1 एपिसोड है मिसेस एंड मिस्टर शमीम की. हमारे पास 1 एपिसोड है तेरी छाव में की और 1 एपिसोड है जफा की. वेल डन. 5 ड्रामे हमारे पास. यूजुअली इस स्लॉट में आप हमारा रिव्यू देखते हैं नूरजहां का, लेकिन जैसे हमने आपको पिछले हफ्ते भी बता दिया था नूरजहां हम वेंसडे को रिव्यू किया करेंगे. इन एनी केस वेंसडे को रिव्यू करेंगे और वेंसडे वाला रिव्यू आपको इस हफ्ते थर्सडे को मिलेगा. हो सकता है थर्सडे को मिले, हो सकता है हम फ्राइडे को करें, डिपेंडिंग ऑन क्या ड्रामे आते हैं बीच. जी बिल्कुल. बिकॉज वी डोंट नो येट. आई थिंक संडे वाले तो ड्रामे आएंगे. संडे वाले आएंगे तो वेंसडे वाला रिव्यू शायद शिद्दत ना आए. ओह माय गॉड. Oh my goodness. करेंगे क्या यार? Oh my goodness. तो हम फिगर आउट कर लेंगे क्या है. बट नूरजहां इस एपिसोड में आपको फिलहाल नहीं मिल रहा. आई थिंक नूरजहां भी आया ही होगा. ऐसा नहीं है कि हम नहीं रिव्यू करें, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा, अभी भी कहा कि आप देखें. तो आमना ने भी कहा कि देखें, तो हम देख लेंगे.
بہرحال یہ ہے کہ مسز اینڈ مسٹر شمیم کی جو فرائیڈے والی ایپیسوڈ ہے وہ ابھی ہم نے نہیں دیکھی کیونکہ ہم نے جفا دیکھ کے ریکارڈ. میں نے ایکچولی انفارچونیٹلی منڈے والی بھی نہیں دیکھی. میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے تو آپ مجھے ریمائنڈ کرا دیجیے گا. تو میں آپ کو بتا دوں گا منڈے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوا ہے, میں نے دیکھی ہے. آپ کہیں جائے گا مت, آپ کو ملتے ہیں بہت ہی چھوٹی سی ٹائٹل بریک کے بعد. جی آمنہ. جی حسن, میں آپ کو مسٹر شمیم کا کوئکلی بتا دوں. بتائیں. سو بگ ریولیشن ہو گیا ہے. امی کو پتا, یہ وہ والی ایپیسوڈ ہے یہ وہ ہے جس میں امی کو پتہ چل جاتا ہے, بیکاز جو ثاقب کا کیریکٹر ہے, جی نہیں ثاقب کا کیریکٹر ہے, اس کو کچھ وہ پیپرز دے دیتا ہے شمیم سیلون کے. رائٹ. تو وہ جب حمیرہ کو پتہ چلتا ہے, حمیرہ ہی ہے نا جو عظمیٰ حسن کا ہے, حمیرہ ہی ہے نا عظمیٰ حسن کا کیریکٹر. تو جب حمیرہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ آگے شور شور مچاتی ہے کہ یہ کیا, تو وہ بتا دیتا ہے فیملی کو بھی, اور پھر ایونچولی بات گھر سے باہر نکلتی ہے اور پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے. سو یہ اس واز اے ویری امپورٹنٹ ایپیسوڈ جہاں پہ آپ نے اسینشلی یہ دکھایا کہ ایک HIV پازیٹیو پرسن کی طرف لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے, اور کس طرح سے وہ ایک شمیم کا ڈائلاگ بھی ہے نا کہ اچھوت سنا تو تھا کہ کیا ہوتا ہے, لیکن اب ایکسپیرینس کرو کہ اصل میں کیا ہوتا ہے. تو essentially the episode was about that, جہاں پہ امی کی طرف رویہ گھر والوں کا سارا. AIDS awareness basically. AIDS awareness, more than AIDS awareness, it was about the attitude of society towards somebody who's HIV positive. اور پھر آپ دیکھیں تو وہ پھر جو علی کے اسکول میں پورا ایک وہاں پہ جو علی کے طرف بچوں کا رویہ ہوتا ہے, پھر پیرنٹس کا, پھر وہ جو امی کا بوائے فرینڈ تھا بلال بھی آتا ہے, وہ بھی پرنسپل سے کمپلین کرتا ہے. پرنسپل کے ساتھ امی پوری بات کرتی ہے تو پرنسپل اس کو کہتی ہے کہ یا میں تو سمجھتی ہوں بٹ لوگ نہیں سمجھتے, تو آپ بھی لوگوں کو مت بتائیے گا. تو امی جیسی جاتی ہے تو پرنسپل فون ملا کے کسی کو کہتی ہے پتہ ہے مسز شمیم, تو وہ بیگ لینے جب واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے یار ابھی کیا مطلب what the hell کیا ہو رہا ہے. So essentially it was that. As I said, important episode. ایک جگہ مجھے بڑی بات لگی کہ وہ انہوں نے کیا کہا, شمیم نے, نعمان اجاز صاحب کا ایک ڈائلاگ تھا کہ میں اسے پتہ چل گیا کہ میں HIV, کچھ ایسی انہوں نے بات کی, وہ جو HIV پازیٹیو کو لے کے تھی, تو میں نے کہا اس کی گرامر غلط ہے. اچھا آپ یار بہت بات. ہاں مجھے وہ ہوا کہ یار یہ مجھے وہ یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹلی, میں نوٹس نہیں بناتا, بٹ آئی تھاٹ اس سینٹینس کی وہ گرامر غلط ہے. انہوں نے HIV پازیٹیو کو اس طرح سے استعمال کیا ایز اف HIV پازیٹیو از دا بیماری. اسینشلی تو HIV از دا بیماری نا, اینڈ یو آر HIV پازیٹیو, بٹ ہی ہمارے نا ٹرمینالوجی میڈیکل بہت پور ہوتی ہے اور اس پہ ریسرچ بھی نہیں ہوتی. بٹ ایٹ لیسٹ اس میں دیکھیں آپ ڈائریکٹ وہ ایڈز نہیں کر رہے, وہ HIV کے, بیکاز اٹس جن لوگوں کو سمجھ ہے وہ بیماری بھی ایسے ایڈز ہی نہیں ہوتا, وہ HIV ہوتا ہے, پھر اس کی آئی تھنک ایک پروسیس ہوتا ہے وچ culminates. ایڈز کا بھی ہے بیکاز اٹس آٹو امیون ڈیزیز سم تھنگ سنڈروم, رائٹ, ڈیفیشنسی سنڈروم. تو بیسکلی تو یہی ہے کہ آپ کا آٹو امیون سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بٹ ایک امپورٹنٹ کانورسیشن ڈاکٹر کے ساتھ بھی تھی جس میں جو علی طاہر کا کیریکٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا, کھانے ساتھ کھانے پینے سے, بات کرنے سے, کھانا اس سے نہیں ہوتا HIV. سو تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ ہم کس کو سمجھائیں بھائی یہ بات, کیونکہ لوگ تو ہمیں اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے ہم اچھوت ہیں. بالکل. سو یا important subject, very sensitive, and there are so many HIV positive patients in Pakistan which we don't know about, and it's all spread, a lot of it, through the use of needles. So ماں کو شمیم بتا دیتا ہے کہ آپ, وہ ان کو سب کو لگتا ہے کہ یہ کیونکہ آوارہ لڑکی ہے تو اس کی وجہ سے لگا ہوگا, تو وہ کہتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے میری وجہ سے اس کو لگا ہے اور یہ سفر کر رہی ہے میری وجہ سے. سو آل آف دیٹ واز امپورٹنٹ, تھوڑی سی موومنٹ ہوئی ہے وچ از گڈ. رائٹ. اب وہ ہے کہ علی کو, کیونکہ وہ دے آر کنسرنڈ اباؤٹ علی, تو وہ حمیرہ کے پاس جائیں گے اور حمیرہ کو کہیں گے کہ تم علی کا خیال رکھو. ایٹ لیسٹ دیٹس واٹ آئی سو ان دا پریویو. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو امپورٹنٹ, مطلب میں اکیلا کیا اس کو ریویو کروں, آمنہ نے نہیں, کیونکہ اس طرح سے دیکھی تو ڈسکشن کا ایک مزہ آتا آمنہ کے ساتھ. بٹ اٹ واز این ایز آئی سیڈ امپورٹنٹ ایپیسوڈ. اور اس طرح کی یہ ہوتا ہے اگر آپ سولو ریویو کر رہے ہو تو پھر آپ پھنس جاتے ہیں. میں بھی مجھے ویسے ہی لگتا ہے کہ کیا کرو, اب میں کیا کہوں, مونولوگ تو نہیں ہے نا, بیک اینڈ فورتھ نہیں ہو رہا,
بٹ آمنا یہ جیسے دیکھیں کووڈ ٹائپ سے ہم پورا گزرے ہیں ایک لاک ڈاؤن میں, مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد سے بہت اویئرنیس آ گئی ہے جی بالکل جنرلی, کیونکہ یو نو ناؤ ویئر کوشیس. اگر کسی کو ہلکا سا, پہلے میرے خیال میں فلو نزلہ کچھ ہوتا تھا لوگ اتنا بادر نہیں کرتے تھے, اب تھوڑے سے زیادہ کوشیس ہو گئے. سو اس طرح سے ایچ آئی وی ہے یا اور دوسری جو بیماریاں ہیں, سوشل ایٹیٹیوڈس فرق ہوتے ہیں. تو جو زیادہ سیریس بڑی چیزیں ہیں ان سے ریلیٹڈ اتنی کوئی اویئرنیس ایٹ لیسٹ یہاں پہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ انڈیا میں ایک فلم بنی تھی, سلمان خان واز اے پارٹ آف دیٹ ویئر ہی از پلئنگ این ایچ آئی وی پازیٹیو پیشنٹ. آئی ڈونٹ نو اف یو سو دیٹ اور ناٹ. جو اس کی جو ڈائریکٹر ہیں, شی ہر سیلف واز این ایکٹریس ایٹ ون پوائنٹ, forgot the name though now. I think اس میں شلپا شیٹی تھی سلمان کے ساتھ. Anyway, so again جس طرح سے دیکھا جائے مسز اینڈ مسٹر شمیم آلریڈی ایک بڑا بولڈ کانسیپٹ لے کے چلا تھا. On top of that now they've introduced HIV to the equation. So you know دیکھا جائے تو ایک بڑا ایک ڈیئرنگ پروجیکٹ ہے. Very daring. اس میں مجھے صرف پرابلم یہ تھا, and I remember this while I was watching Mrs. and Mr. Shamim for the first time, کہ جیسے ہم شدت میں بات کرتے ہیں نا کہ ریلیف کوئی نہیں ہے, وہ تو چلو اسٹوری بھی بیکار ہے اور ہر چیز, لیکن یہاں پہ اسٹوری زبردست ہے, سیٹ اپ سارا کچھ, لینڈسکیپ بہت اچھا بنایا ہے, اٹس ریئلی گڈ پلاٹ. بٹ دا تھنگ از ریلیف نہیں ہے. دیر از نو ویئر ڈو یو گیٹ ریلیف. شروع میں پھر بھی مل جاتی تھی, بٹ یو نو ود شمو اینڈ ود دیئر ریلیشن شپ اینڈ دیٹ کمنگ یو نو گیٹنگ ٹو نیکسٹ لیول. بٹ ایٹ دس پوائنٹ ان دا ڈراما مجھے ایسا فیل ہونا شروع ہو گیا تھا, اور اب دوبارہ ہو رہا ہے, دیٹ دیر از جسٹ نو ریلیف. It's relentless, the depression. اچھا تھوڑی سی ریلیف ان دس کانٹیکسٹ آپ کو ملتی ہے کہ آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ they've lived their life. آپ ان کو جس سینیریو میں دیکھ رہے ہیں کہانی میں, اور پھر جب آپ کرنٹ پریزنٹ ٹائم میں آتے ہیں تو they're older now. سو جیسے ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو ٹریٹ صحیح طرح سے کر لیں تو 20-25 سال آپ ایچ آئی وی کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. بالکل. سو ون وڈ اسیوم کہ انہوں نے وہ 20-25 سال گزار لیے ہیں. ہاں بالکل. سو 20-25 سال آفٹر نوئنگ دیٹ although Umi is in the hospital and they have visible like but they have spent they have lived a life, they've lived. علی بڑا ہو گیا ہوگا. ایک ڈائلاگ تھا گل رانا جی, فینٹاسٹک پرفارمنس ان دس ایپیسوڈ بائی دا وے. تو بے جی کا ایک ڈائلاگ تھا کہ پتہ نہیں میرا بیٹا مجھے قبر میں اتار پائے گا یا نہیں, یا میں اسے اتاروں گی. تو ناؤ یو کین کائنڈ آف ٹیل کہ دے آؤٹ لیوڈ you know absolutely Beji. Absolutely. So I think in that context there is relief because جو کہانی آپ وہ سنا رہے ہیں آپ کو تو وہ زندہ ہیں تو سنا رہے ہیں نا. yeah absolutely نہیں بالکل بالکل وہ تو وہ ایک پرسپیکٹیو ہے. I think کہ جو بھی ہوگا یہ ایونچولی. مگر ہر کہانی میں ریلیف کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو لگ رہی, مجھے نہیں لگی تھی کہ یہ ریلیف تھی, مگر چلیں جب ہم پریزنٹ ٹائم میں آتے ہیں تو ایک ریلیف ہے نا کہ ٹھیک ہے they've lived, they've overcome these challenges, اور اتنے کچھ ہو گیا ہے کہ آج ان کی کہانی. It's also not about how you die, it's about how you've lived. yeah سو ٹریجڈی تو زندگی میں ان کے آ گئی ہے, میڈیکل, سوشل, ایموشنل ساری. تو چلیں آگے دیکھتے ہیں. ریلیف جیسے میں نے کہا حسن بہت ضروری ہوتی ہے. میں زبردست آپ کی جیکٹ ہے جی شکریہ, سیکوینس والی آپ نے پہنی ٹاک شو پہ. پوچھنا چاہوں گی یہ کس نے بنائی؟ آپ تھوڑا سا برانڈنگ کر دیں. یہاں مجھے نہیں پتا, یہ ہمارے جو دوست ہیں زہیب ایٹ لام, اچھا انہوں نے بھجوائی تھی مجھے. انہوں نے بھجوائی تھی آپ کو. یہ لکھا ہوا اندر عبداللہ امین. عبداللہ امین. عبداللہ امین کے لیے میرے لیے تھوڑی سی کرٹیک ہے. کیا ہے کرٹیک یہ کہ میں نے جب آپ کا دیکھا بٹنز دیکھے, میں کہا یار بڑے خوبصورت بٹن لگائے ہوئے ہیں, ویری نائس. ہاں ویری نائس بٹنز. پھر جب میں نے آپ کے سلیو کے بٹن دیکھے تو میں نے کہا یہ بٹن تو غلط ہے. آپ کو پتا نا میں کیونکہ آبزرو کرتی ہوں یہ چیزیں, تو پھر میں نے یہ سوچا کہ جو عبداللہ امین صاحب ہیں ڈیزائنر, انہوں نے یہی بٹن کیوں نہیں سلیو پہ لگائے؟ وائی آر دا ڈفرنٹ بٹنز آن دا سلیو اینڈ دا. سوچنے کی بات ہے کہ نہیں, کیونکہ یہ زیادہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں یہاں پہ. یہ بھی وہی ہونے چاہیے تھے. یہ والے آپ کہہ رہی ہیں یہ والے ہی ہونے, نہیں یہ والے ہونے چاہیے, کالے والے ادھر ہونے چاہیے. ہاں پھر وہ کہاں سے آتی, بلنگ کہاں سے آتا, بلنگ فیکٹر. گولڈن بٹن بھی تو سیکوینس ہیں, چمک رہے ہیں, ایسی بات. گولڈن بٹن بھی تو چاہیے تھے نا. ہاں لیکن نہیں, انہوں نے آپ کی طرح سٹلٹی ان کا نہیں تھا, شاید میری طرح سے سوچا انہوں نے. انہوں نے کہا آپ کی پرسنالٹی کے مطابق, انہوں نے کہا کہ اتنی سٹلٹی تو نہیں اچھی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بٹن لگا دیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا آپ نے مطلب کہاں تھے ہم کا, اور کہاں آپ کو پتا نا میں یہ باتیں موونگ آن ٹو کہاں جانا چاہیں گی آپ؟ میں چاہوں گی کہ آپ بےحد پہ چلیں. تیری چھاؤں میں کر لیں, پھر بےحد پہ چلیں. آپ تیری چھاؤں میں کر لیں, تیری چھاؤں میں کر لیں. یار کیا کہنا چاہیں گی آپ نا, کہانی بڑی تیزی سے موو کی, تیزی سے بڑی. میں کہتی ہوں او مائی گاڈ. میں آپ کو بتاؤں کہانی کتنی تیزی سے بڑی ہے. میں آپ کو ود ایگزامپل بتانا چاہوں گا. بتائیں نا.
کہانی اتنی سپیڈ سے بڑھی ہے کہ جب انکل نے ڈراپ کیا اپنی بیٹی کو اور بیوی کو وہاں پہ تو سورج چڑھا ہوا تھا, آپ نے نوٹس کیا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ چلے گئے ہیں. آگے ان کو ایک دم چھٹی حص ان کی کسی کونے پہ دماغ میں پڑنگ پڑنگ ہوئی ہے, کمپیوٹر نے ان کو کہا کہ 1+1 2 کرو, واپس جاؤ. ان کو یاد آیا کہ بائک, اور بائک ان کو یہ بھی نہیں یاد آیا لڑکا, ان کو یاد آیا وہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو اس وقت وہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے. یہاں مائی فرینڈ رک جائیں ابھی, مجھے فون آیا, آ گیا فون, اسی بات آپ بات پوری کر لیں پھر میں بتاتی ہوں, کیونکہ بات لمبی ہے, آپ بتائیں. فون آپ بتائیں, کس کا فون آیا؟ فون آ گیا مجھے. کس کا؟ ایئن فلیمنگ کا. ایئن فلیمنگ کا فون آ گیا. آپ کو پتا نا مجھے مرے ہوئے لوگوں کے فون آتے ہیں زیادہ تر. ایئن فلیمنگ کا مجھے, جن کو نہیں پتا ایئن فلیمنگ کون ہے بتائیں. ایئن فلیمنگ از the author who wrote the James Bond books. سر ایئن فلیمنگ. فون آ گیا مجھے, انہوں نے کہا آمنہ بات کر رہی ہے, میں کہا جی. اب پہلے ہماری بات چیت تھی نہیں تو اس لیے میں نے نہیں پہچانا ان کو. انہوں نے یہ نہیں بتایا نمبر کہاں سے لیا انہوں نے؟ نہیں, اب آپ کو پتا نا ادر سائڈ پہ تو نمبرز مل جاتے ہیں, ایکسیس مل جاتا ہے. میں نے کہا جی, تو انہوں نے کہا یار مجھے ان ودیمہ کے ابا کا نمبر چاہیے. اچھا نہ ان کو نام پتا تھا, شکر ہے انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا بیکاز مجھے بھی یاد نہیں تھا, مگر انہوں نے کہا نا ودیمہ کے ابا کا, میں فوراً سمجھ گئی. میں کہا آپ سر وہ تو نہیں دیکھ رہے تیری چھاؤں میں؟ کہتے ہیں ہاں یہی تو کر رہا ہوں میں ادھر, کہ بٹوین ہیل اینڈ ہیون اینڈ ہیل یہی سب کچھ تو دیکھنے کو ملتا ہے. تو میں نے یہ ڈرامہ دیکھا اور میں نے سوچا کہ مجھے تو ان کا نمبر چاہیے. میں نے کہا کیوں نمبر چاہیے؟ کہتے یار میں اپنی اگلی کتابیں جو ہے نا وہ میں ان پہ لکھنا چاہتا ہوں. وہاں پہ اوپر؟ ہاں, کہ جیمز بانڈ پہ تو میں نے لکھی نا ساری, اسپائی تھرلر, MI6, یہ وہ گاڑیوں میں سے یہ نکل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے. اصل ہیرو تو یہ ہے. یہ گئے ہیں, انہوں نے اپنی بیٹی کو ڈراپ کیا ہے, وہاں پہ باہر کھڑی تھی سلار کی بائک. یہ جب واپس موڑ کے آ رہے تھے ان کو ایک دم یاد آیا کہ یہ وہی بائک ہے جس سے ٹکر ہوا تھا اس اسٹیشن پہ, بس اسٹاپ پہ, جہاں میں نے ودیمہ کو اتارا تھا. پچھلے فلیش بیک پہ نہیں گئے, پچھلے سے پچھلے پہ گئے ہیں. کس پہ چلے گئے ہیں سر؟ پہلے کس پہ گئے ہیں؟ کس پہ چلے گئے ہیں؟ پہلے کس کے پہلے سین پہ گئے ہیں, وہاں سے 1+1 2 کر کے پھر منگنی پہ آئے ہیں. کہا یہ تو لڑکا ہو, اب نہیں, پھر یہ بھی انہوں نے یاد کیا کہ منگنی پہ بھی وہ منگنی, اور منگنی کے بعد پھر وہ آئے ہیں, بائک وہ ہے. کہا یار یہ تو ہر قسط میں مجھے من لاتا ہوا نظر آ رہا ہے. بچو جی ایسے تو نہیں نا, لیکن فاسٹ پیس آپ اتنی تھی ایپیسوڈ, وہ آئے ہیں, دن چڑھا ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا. وہ گھر کے اندر انٹر ہوئے ہیں, جب وہ پہلی منزل سے دوسری منزل پہ گیا, آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا دن تھا. بائی دا ٹائم وہ چھت پہ پہنچے رات ہو گئی تھی. جو چھت کا پورا سیکوینس شوٹ ہوا ہے, آرٹسٹک پیسج آف ٹائم, جو چھت کا پورا سیکوینس شوٹ ہوا ہے وہ رات میں شوٹ ہوا ہے. اور انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ لائٹ ادھر سے, لائٹ ادھر سے, لائٹ ادھر سے مار کے کسی طرح سے دن کر دیں, لیکن وہ جو ایگل آئے ہوتی ہے وہ دیکھ لیتی ہے کہ یہ رات ہی ہے. میں نے نہیں یہ نوٹ کیا, یہ دیکھیں نا آپ کی کمال ہے یہ, آپ کا تو تبھی آپ کو لگا دن ہی ہے. ہاں میں نے نہیں, رات ہو گئی تھی, رات تھی, اور رات کو انہوں نے پھر لائٹنگ لوٹنگ کر کے دیکھیں ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتا ہے ڈیٹ, آرٹسٹ ایکٹرز, سورج ڈھل جاتا ہے. تو ہوا جو بھی ہوا ہے. انہوں نے کہا اور ہمارے پاس ایک اور دن نہیں اب ضائع کر سکتے, رات کو شوٹ کر لو, کلوز لے لیں گے, پیچھے ہم بلر کر دیں گے, اور کلوز لے لو شارٹس, لائٹنگ ایسی کر دو تو ہم چیٹ کر. یہی کیا انہوں نے, یہی کیا. ودیمہ کے ابا واپس آئے, انہوں نے کہا کدھر ہے کدھر ہے, ایک بلڈ ہاؤنڈ کی طرح وہ ہر کمرے میں سونگتے ہوئے گئے کہ ودیمہ کی طرح. آپ اس کی پھرتی دیکھیں, آپ لوگ عمرو یار کی بات کر رہے تھے, چھلاوا ہے چھلاوا, کہیں آئے کہیں جائے, وہ چلا گیا تھا, اس کو وہاں سے سکس سینس نے یہ کہا کہ اس کا پیو تھپڑ مارنے لگا ہے چھت پہ, وہ واپس ایک دم 1 سیکنڈ کے لیے پہنچ گیا وہاں, پلک جھپک کے. آپ سوچیں وہ نہیں تھا وہاں پہ, اس کا مطلب ہے وہ چلا گیا تھا, اور وہ کہتا ہے میں چلا بھی گیا تھا, لیکن پھر وہ واپس اسی سیکنڈ میں پہنچ گیا جس سیکنڈ پہ باپ نے ہاتھ اٹھایا. یار یہ دیکھیں, یہ خوبصورتی نہیں ہے, پکڑ لیا اس نے ہاتھ. جو فاسٹ پیس, اس سے زیادہ کیا فاسٹ پیس ہو. اسین بولٹ کا فون آیا مجھے, یا مجھے شک تھا ویسے کیا آئے گا. اسین بولٹ کا فون آیا, بولتا ہے یار یہ جو سپیڈ کے اوپر یہ شوٹ ہو رہا ہے, یہ ہے سچائی, یہ ٹیکنالوجی مجھے چاہیے, یہ حقیقت ہے, حقیقت ہے یہ. میں نے کہا جانی تو نہیں پہنچ سکتا, چھوڑ یار یہ بات, تو خود بہت فاسٹ بندہ ہے, تیرے بس کام نہیں ہے. تو اس دن سے ڈر جس دن سے سالار اولمپکس میں نہ چلا جائے, اس دن سے ڈر تو حسین بولٹ, یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شکر ہے فلیش کا نہیں فون آ گیا, مارول چاول. فلیش تو وہ دیکھتے نہیں ہے نا, پاکستانی ڈرامے نہیں دیکھتے, پہنچ رہے ہیں آہستہ آہستہ ہمارے ڈرامے جو ہیں پہنچ رہے وہاں پہ.
لو جی سالار واپس آ گیا, اس نے ہاتھ پکڑا باپ کا, اس نے کہا کہ تم باپ کا تو پہلے تو اس نے آنسو صاف کیا لڑکی, اس نے کہا مجھے جواب مل گیا تمہارا, تم خوش نہیں ہو, تم اگر چاہتی تو تم ادھر سے جا سکتی تھی واپس. آپ سے آپ کا محبتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے, پہلی محبتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے, ٹین ایج لو سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے, ساری چیزوں سے آپ کا ہے. یہ جو لڑکی ہے اسینچلی ایک چڑیا ہے جو کہ پنجرے میں قید ہے, سونے کی چڑیا پنجرے میں قید ہے, اور اس کو یہ لڑکا جو ہے نظر آ گیا. اب کوئی بھی سچویشن میں ہو would see that as a safe passage یا اس کو واقعی میں لڑکی سے پیار ہے. دیکھیں پیار کی نا 7 stages ہوتی ہیں یار ایسے نہ کریں, تو پیار تو ابھی نہیں ہے, کیونکہ لڑکے کو تو پیار ہے نا, لڑکے کو تو کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی, لڑکے کو تو پیار ہے, اس کو تو محبت. تو لڑکی تو دیکھ رہی ہے, ایک تو کوئی بھی اس پوزیشن میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو اس کو کوئی بھی ہاتھ مل جاتا جو اس کو اس دوزخ سے نکال سکے تو وہ اس ہاتھ کو تھام لیتی. جی دیکھیں جی, دلکشی, انس, محبت, عقیدت, عبادت, جنون اور موت. لڑکا جو ہے نا وہ تو, یہ کس نے بتائی ہیں آپ کو؟ یہ 7 stages of love ہے صوفی کلچر میں, گوگل کی ہیں. ہاں obviously. تو یہ جو ہے نا آخری لڑکا جو ہے نا وہ تو جنونیت ٹائپ تک چلے, محبت تک پہنچ چکا ہے, تیسری سٹیج تک. لڑکی جو ہے نا وہ ابھی دلکشی پہ, اٹریکشن ہے, صرف اٹیچمنٹ بھی نہیں ہے. اٹریکشن ہے, ہاں اٹریکشن, یہ نہیں ہے کہ اس کو سیف پیسے. آپ یار میں آپ کو ہے نا آدھا گلاس پانی منگواتی ہوں, منگوائیں, اس میں ڈوب جائیں آپ, ٹھیک ڈوبر پانی میں. کیوں آپ نے شک کیا کس پہ کہ اٹریکشن لڑکی کو ہے لڑکے سے؟ کون لڑکی ریزسٹ کر سکتی ہے لڑکے کو؟ وہ یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا ویسے. آپ نے کافی برا, مار کھا کے بھی جیل سے لڑکا فٹ تھا اپنا, حسین لڑکا ہے, کون نہ محبت کرے, کون ہے جو ریزسٹ کرے. تو لڑکی ابھی اٹریکشن کی سٹیج پہ ہے, پہلی سٹیج پہ, لڑکا محبت تک. تو دونوں چیزیں ہیں کہ لڑکا بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور دونوں چیزیں, لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے, دوسرا یہ ہے کہ لڑکا اس پہ مر مٹائے. لڑکیوں کے لیے یہ بہت بڑی اٹریکشن ہوتی ہے کہ لڑکا ہم سے کتنا وہ جانثار ہو رہا ہے ہم پہ, یہ بہت بڑی اٹریکشن ہوتی ہے. ہاں یہ بہت بڑی اٹریکشن ہوتی ہے کہ لڑکا کتنا فدا ہے, وہ ہے. دوسری چیز ہے اس کی اپنی پرسنل لائف جو ہے وہ مطلب بیرل آف شٹ ہے بالکل اس کی, اور باپ کا ہاتھ بھی پکڑ لیا ہے باپ کا مارنے سے. مجھے وہی نا, تو مطلب ہے کہ دلیر بھی ہے اور آ بھی گیا ہے, خوش شکل بھی ہے, خوبصورت گڈ لکنگ بھی ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہی از obsessed with her. اور اس نے اس کی ماں کو بھی بڑی نارمل بات بولی کہ what is the problem, I like, I want to marry her. What a gentleman. وہ دانش تیمور کا ڈرامہ ہی کیا جس میں وہ نکاح کی پیشکش نہ کرتے, ایسے تو نہیں نا, پھر نکاح کے بغیر نہیں کچھ. I want to marry her, what's the problem? ایشو کیا ہے؟ یا مین. تو تیری چاہ میں آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے؟ ہاں کیسے نہیں دیکھیں گے, کیا بات کر رہے ہیں آپ نے, کیا آپ نے بات کی ہے. باقی کا گلاس بھی پانی کا منگوا دوں میں آپ کے لیے, یا زیادتی نہ کیا کریں. Moving on to then بے حد. بے حد جی. یار مجھے تیری چھاؤں میں ودیمہ کو پیسے دیے نا رونے کے, ویسے جگنو کو پیسے دیے اوور ہونے کے. ناٹ صبور, جگنو. نہیں صبور ہی پلے. نہیں 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 نہیں, بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. میں نے بڑا سوچا اس چیز پہ. میں نے کہا یہ جگنو کا اتنا اوور کیریکٹر ہے, از دس این اوور پرفارمنس اور از اٹ این اوور کیریکٹر؟ یار یہ ہر بار ہم صبور کے کرداروں میں, ہم امانت میں بھی یہی بات کرتے تھے. اٹس این اوور کیریکٹر, اٹس ناٹ این اوور پرفارمنس. کیریکٹر ہی اوور ہے. دیکھیں نا, مجھ کو پتا ہوتا ہے کہ میں ابھی کروں گی تو اگلے بندے پہ کیا ریئیکشن ہوگا. یہ والا آرگومنٹ ایک اور کیریکٹر پہ بھی اپلائی ہوتا ہے, ہم آئیں گے ابھی اس پہ ایک اور ڈرامے میں. اوکے ہاں جی. مجھے 2 فون آئے یار, آج بڑی لمبی گفتگو ہونے والی کہ فون مجھے بھی آئے. 2 فون آئے اور ایک ہی سین کو لے کے 2 فون آئے. مجھے تو یہ تو شک ہو رہا ہے مجھے کہ یوں میرا فون بجا, ندرت آنٹی آپی والا سین نہیں. مجھے فون بجا اور یقین جانے کہ نمبر کی جگہ نام لکھا ہوا باقاعدہ. کیا نام اتنا بڑا تھا کہ نام لکھا ہے. کون؟ امیتابھ بچن. بگ بی نام لکھا ہے باقاعدہ فون پہ, میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا نام آ جاتا ہے. امیتابھ بچن کا فون آ گیا بھائی. کیا کہتے ہیں سر؟ اور مزے کی بات کیا ہے, السلام علیکم امیتابھ صاحب. بگ بی میں نے فون اٹھایا, بگ فین. میں نے فون اٹھایا, میں نے کہا
السلام علیکم سر. لائک ہائی وعلیکم السلام حسن. میں نے کہا سر, میں تو آواز پہچان لی, کھڑے ہو گیا آپ. میں نے کہا سر وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں سر, آپ کیسے خیریت سے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں, آمنہ کو میرا سلام دینا. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں میں نے کانفرنس پہ لیا ہوا ہے کسی کو. میں نے کہا کس کو کس کو کس کو؟ کہہ رہے ہیں وہ دھرمیندر صاحب ہیں کانفرنس. میں نے کہا کیا دھرمیندر؟ میں نے کہا دھرمیندر صاحب کانفرنس کال پہ, ایک طرف بچن صاحب فون کر رہے ہیں, دوسری طرف دھرمیندر صاحب. تو وہاں پہ میں نے کہا جی السلام علیکم دھرم صاحب کیسے؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ وہ تو جولی سے آپ کو بتائیں, ہاں کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ آمنہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ دونوں ہم ٹھیک ہیں, سیٹ ہیں. تو میں نے کہا ہوا کیا دو امیتابھ بچن صاحب؟ کہہ رہے یار تم لوگوں نے ہمارا گانا تو سنا ہوگا, یہ دوستی یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے, توڑیں گے دم مگر تیرا ساتھ نہ چھوڑیں, مگر تیرا. آپ بولتے ہیں میں بیک گراؤنڈ تیرا ساتھ انہوں نے کہا چھوڑیں گے. کہانی تو جو تھی وہ دو دوستوں پہ مبنی تھی جی, لیکن اس کی پریمس کیا تھی؟ کون سی؟ اس کہانی یہ جو گانا ہے, گانا جو ہے گانا بیس تھا دوستی کو ڈیڈیکیشن تھی, پریمس تو دوستی تھی نا. انہوں نے کہا یار کہ اس طرح کی دوستی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جو یاسمین آپی اور ندرت کی. یہ بات انہوں نے کہا کہ گانا ہم پہ فلمایا گیا لیکن ہم نے اتنی خوبصورتی سے دوستی نہ, اگر اس گانے کے شعلے کے گانے کے بعد اگر کوئی چیز اب آگے چل کے جس کی لوگ مثال دیا کریں گے کہ دوستی ہو تو ایسی ہو, کہہ رہے ہیں وہ یہ سین ہے. کہا ہمیں ندرت کا اور یاسمین کا نمبر دو, ہم دونوں. میں نے کہا آپ دو وہ دو, تو مطلب اس طرح تو میں نہیں جیا جی اور ہیما جی کے ساتھ, اور دو ہماری سینئر آنٹی ہیں ہیما جی سے پہلے پرکاش جی. میں نے کہا ایسا تو نہیں میں کر سکتا کہ میں دوں, غلط ہو جائے تو یہ غلط ہو جائے گا. لیکن تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارا ریگارڈ پیش کرنا, ٹھیک ہے. ہم نے اسپیشل کیونکہ ہم ہاٹ ریویو تو شوق سے دیکھتے ہیں, تو ہم نے یہ کہا تم لوگوں کو ہی بتایا, ہم نے بےحد دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو انہوں نے سیکوینس دکھایا نا کہ ندرت آپی نے یاسمین آپی کو جس طرح سے کنونس کیا ہے, ایک ایسی عورت, ایک ایسی خاتون جن کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان کو ڈاکٹروں اے پی این اے کا فون آ گیا, آل پاکستان اے پی ڈی اے کا, ڈاکٹر ایسوسی کہ اللہ کا واسطہ ہے جس بیٹی کے لیے آپ کھانا چھوڑ دیتی تھی, بالکل وہ بیچاری ذلیل ہو رہی ہے, رسوا ہو رہی ہے, اس کو انہوں نے کہا میں نہیں کروں گی. ندرت کی بات انہوں نے مانی. مجھے بھی فون آیا ہے اسی سین کو لے کے, اسی سین کو ہاں لکھا ہوا ہے, میں کیونکہ نام بھول جاتی ہوں, میں نے لکھا ہوا ہے. کس کا؟ آپا کا. آپا؟ ہاں. کون سی آپا؟ آل پاکستان آنٹی ایسوسی ایشن. آپا پتا تھا آپ کو کہ آپا ہے کوئی؟ نہیں. There is an association called All Pakistan Auntie Association. وہ کیا کہنی تھی؟ Exactly وہی جو بگ بی اور دھرمون جی نے کہا. دھرمیندر جی, دھرمون جی نے ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی یہی جو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کا نمبر دیں. کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں یار آج کل ہماری ممبرشپس کھلی ہوئی ہیں, بڑی بڑی مہنگی ممبرشپس ہیں ہماری, 15 لاکھ ہم ممبرشپ دیتے ہیں. بڑے سستے ہیں 15 لاکھ میں کون سی ممبرشپ؟ بھائی آپ نے سنا بھی نہیں ہے نا نام آپا کا, کوئی سن کلب تھوڑی ہے کہ مطلب ہے کہ ہاں ان کو ہم فری ممبرشپ دینا چاہتے ہیں. وی مسٹ ہیو دیز 2 women on our بورڈ آف ڈائریکٹرز. بورڈ آف ڈائریکٹرز. ایسا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار یہ جو انہوں نے مثال ایک قائم کی ہے نا سسٹرہڈ کی, کہ دو دوستیں ایسی ہوں کہ اگلے بندہ نے کسی کی نہ سنی ہو, اولاد کی, خاوند کی, فلانے کی, دھماکے کی, ڈاکٹروں کی, مدرسے کے عالموں کی نہ سنی, مگر ندرت آنٹی کی انہوں نے بات سن لی. یہ تو زندہ مثال ہے یار. وی نیڈ سچ پیپل آن دی آپا ایسوسیشن. کیا بات ہے, کیا بات, میں نے کہا کیا بات, ٹھیک ہے, بڑی بات ہے یار, کیا بات ہے, کیا بات, بڑی بات ہے کہ 17ویں ایپیسوڈ میں آ کے. اور جو میں ہماری اچھا یہ آپ لوگ شاید مذاق میں, آپ ایک بات نوٹس کریں, یاسمین آپی نے سن لی ان کی بات, آپ ایک بات نوٹس کریں, ندرت آپی کی ZX لینڈ کروزر کالے رنگ کی کس طرف جا رہی تھی؟ اس طرف. ٹھیک ہے. یہ لڑکا لڑکی کس طرف آ رہے تھے؟ اس طرف. اس طرف, جس کا کیا مطلب ہوا؟ اپوزٹ. ندرت آپی کا گھر کس طرف تھا؟ اس طرف. اس طرف. ان کا گھر کس طرف تھا؟ اس طرف. اس طرف. ندرت آپی نے لڑکی کو پریفر کیا گھر چھوڑنا, جس کا کیا مطلب ہے لینڈ کروزر انہوں نے موڑی اس طرف واپس, آل دا وے اپوزٹ ڈائریکشن میں. کراچی جیسے شہر میں وہ چھوڑنے گئی ہیں. چھوٹے ہیں نا, آپ کا ذہنیت چھوٹی ہے بھائی جان. لینڈ کروزر کی ٹینکی کتنے کی فل ہوتی ہے پتا آپ کو؟ چھوٹی ذہنیت ہے آپ کی. بندہ کیا اب آپ کو سمجھائے. یوں مجھے لگتا ہے آپ بھی سلم پیپل میں سے ایک ہیں.
آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جب عمارت ہوتی ہے اور جب دوستی ہوتی ہے تو پیسہ از انکانسیکوینشل. اگر ان کو یقین کرے سے حیدرآباد بھی جانا پڑتا نا وہ چلی جاتی. یار وہ چلی جاتی, وہ چاند تک چلی جاتی. اس کو سونیا کو گھر کی بچی ہے ان کے لیے, گھر کی بچی ہے, سمجھانا بھی تو تھا نا اس کو. کتنی اچھی تربیت ہے سونیا کی, اس نے بالکل سنی ہر بات. اس نے نہیں کہا کہ آپ مجھے یہیں پہ اتار دیں. نہیں, وہ کیا کرتی ہے اندھیرے میں اتر کے, وہ اتر جاتی. اس نے کہا آپ آئیں میرے گھر میں, موسٹ ویلکم, یو آر آل. اس نے ثابت کیا کہ اس کی تربیت کتنی اچھی ہے. اچھا ندرت آپی کو آپ دیکھیں یار, اس جیسا ایسے ندرت آپی جیسے کیریکٹر جو ہے نا ہمارے ڈراموں میں مسنگ ہے. انہوں نے سونیا کو ماں کے لیے کنونس کرنے کی کوشش کی اور ماں کو سونیا کے لیے کنونس کیا. آپ یہ بیوٹی دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ سونیا کو سونیا کی حامی بھر دی اور ادھر حامی بھر, نہ دونوں کو ملانے. اسی لیے تو دھرم جی اور بچن صاحب کا فون ہے مجھے. ایبسلیٹلی صحیح آیا آپ کا فون, بالکل. انہوں نے ایسی دوستی دیکھی نہیں ہم نے. لیکن اب آپ اسٹوری پہ اگر آئیں تو ذرا مجھے سمجھائیں تھوڑا سا کہ ایپیسوڈ کھلا, جگنو ڈاکٹر کے یہاں بیٹھی ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب پہلے تو دوائیاں نہیں دے رہے ہوتے, پھر جگنو بڑی عجیب بات کہتی ہیں کہ آپ کم از کم وہ لسٹ مجھے دے دیں جو کہ ان کو نہیں کھانی چاہیے. یار بریلینٹ رائٹنگ حسن, نہ ہنسو کیا, نہ ہنس حسن, نہ حسن حسنی, نہ ہنسو. میں کہتی ہوں بریلینٹ رائٹنگ. پھر وہ کون سی دوائیاں لے کے چلی اور اس نے کون سی دوائیاں لیں, مجھے سمجھ نہیں آئی یار. میرے تو دماغ کے میرا رنگ پھک ہو گیا. اچھا ایک بات بتائیں, وہ ہکا بکا ہو گیا. آپ ایک ڈاکٹر ہیں, میں ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی خاتون آتی ہے, رینڈم سی کوئی بھی آتا ہے, کہتی کہ میں مر جاؤں گی, میرا میاں مجھے طلاق دے دے گا, آپ مجھے وہ دوائیاں دیں جو اس کو نہیں دینی چاہیے, آپ کیا کریں گی؟ پولیس کو بلاؤ گی کیونکہ پاگل ہے عورت, پوائزن کرنا چاہ رہی ہے اپنے میاں کو. آپ اس کو یہ نہیں بولیں گی طلاق دیتا ہے تو دے دے, میں پاگل ہوں کہ میں مطلب ہے کہ سیکیورٹی کو بلائیں گے, آپ کہیں گے نو یو کریزی وومن, کہ یار کہ میں کمپلیسٹ ہو جاؤں, جو بھی یہ کر رہی ہے پاگل عورت ہے. دگنی فی لے لیں, دگنی فی لے لیں. کہتے ایکسکیوز می, یعنی مورل کمپس ٹھیک تھا ان کا, لیکن وہ بہ گئے. پھر یار میں آپ کو بتاتا ہوں, پتا ہے جگنو کی نا جو ہے نا کرزما, وہ انریزسٹیبل. آپ شدت میں اس کا کرزمے کی بات کرتے ہیں, اصل کرزما تو اس کا ہے. آپ سلطان کو پتہ نہیں وہ کیا جگنو نے ان کو کہا. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا ریئلسٹک ہے, میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, دنیا کا کوئی بھی مرد خاتون کے 2 آنسو نہیں دیکھ پاتا. اس کی آپ کو اور مثالیں بھی ملیں گی, زندہ مثال. ایسا ہی یہ حقیقت ہے, ایسا ہی ہے. کسی بھی شخص کے سامنے کوئی خاتون اگر 2 آنسو ٹرائی کر کے دیکھ, جو تو آپ کا مطلب نارمل جو انسان کا بچہ مرد ہوگا, اور خاص طور پہ خوبصورت عورت کی, ہاں جو انسان کا بچہ مرد ہوگا, کچھ تو ہیں جو خواتین کو آنسو دیتے ہیں, جو اگر آپ سیریس کانورسیشن, ہم تو ایک معصوم, ہم اس مرد کی بات کر رہے ہیں جو پیاری چیز ہے, جو پیاری چیز ہے. ایگزیکٹلی. تو جو ہر پیارا مرد ہے وہ عورت کے آنسو نہیں دیکھ سکتا, اس کے سامنے 2 آنسو خوبصورت عورت کے سوائے کو خوبصورت عورت رو دے. وہ اگر کہنا کہ تو نے چھلانگ لگانی ہے کنویں میں, مرد لگائے گا. میں نہیں بلیم کرتی ان کو, میں نہیں بلیم کرتی. خیر وہ جگنو دوائیاں لے کے تو آ گئی, وہ مار دے گی اس کو, اور کیا کرے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنا بڑا انہوں نے دمے کی دماغ, جو ہم استما سنڈروم کی بات کر رہے ہیں, میں ایک سیکنڈ کے لیے میں نے سوچا, میں نے کہا یار بیکاز آپ پیراللز ڈرا کرتے ہیں کہ میں نے ایک طرف اسی وقت دیکھی تھی مسز اینڈ مسٹر شمیم کی ایپیسوڈ. اب میں مسز اینڈ مسٹر شمیم کی ایپیسوڈ دیکھ رہا ہوں جہاں پہ سینسٹیو ایک سیریس بات ہو رہی ہے, HIV پازیٹیو ایک کیس ہو گیا ہے سوسائٹی کے I kid you not, جو آپ پیرالل ڈرا کریں نا, HIV کی بات ہو رہی ہے مسز مسٹر شمیم میں, اینڈ کٹ ٹو دمے اس کو ایستما ہے, یہ بیماری علاج تو ہے نا اس کا. I was like what the hell is happening? Seriously, I was like, what is going on? گھر نہیں جا سکتی بیکاز اس کو دمے کی بیماری ہے, کہ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے نا, وہ چھپا رہا ہے. وہ یار یہ اب مجھے ایک سیکنڈ کے لیے لگا کہ ہم ڈراموں کو روسٹ کریں گے, ڈراما ہمیں روسٹ کر رہا ہے سر, ایکچولی میں پیروڈی ہے, ڈراما میں روسٹ کر رہا ہے. All these people who've made this drama can't be so naive. No. They're playing us. They're totally playing us. کیونکہ آپ دیکھیں نا یار, وہ دوائیاں جو کہ ان کو نہیں کھانی چاہیے. یار یہ کوئی بات That would be every medicine, basically. Every medicine other than what he needs to take. You could give him anything and he'll suffer. But anyway, وہ جگنو کا ٹریک سر ایک جگہ ہے. اصل جو ٹوسٹ ان دا ٹیل ہے نا, وہ آ گئی ہے. کیا اصل ٹوسٹ ان دا ٹیل؟ وہ جو ریسٹورینٹ لے گیا جگنو کو,
twist in the tail, ہاں اس کی بنیاد پڑ گئی ہے اس قسم میں. اب آپ دیکھیں نا کہ ان آل سیریسنس کہ ماں نے معاف کر دیا, ماں آ گئی, سو ماں کی طرف سے. اور سونیا کا دیکھا نا ہر, اچھا ماں کیا کہے گی, اور پھر ماں کہتی ہے آئی ایم سوری بیٹا, ہائے اللہ شکر ہے ہماری ماں کتنی اچھی ہے. اور پھر پھپھو کچھ کہتی ہیں, پھر وہ ایسی سونیا کا سانس اٹکتا ہے, پھر وہ کہتی ہے لیکن ماں ہم بیٹیوں کی تو بندہ کچھ بھی کرتا ہے. اور پھر سونیا کو سانس, سونیا از لائک یو نو اوکے چلڈ ہے بالکل کہ اللہ کا شکر ہے, پھپھو بھی از فائن, اماں از فائن. یہ تو سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے. Who won't be fine? The hero. Hero has a chip on his shoulder. He has an inferiority complex. We've seen it. He is not going to forgive Amma. And then will begin. کیونکہ ہر جو مصیبت ہے نا دنیا کی, دنیا کا ہر مسئلہ کس چیز سے شروع ہوتا ہے؟ ایک گرم کمرے سے. گرم کمرے, ہاں, اس سینس میں, ہر سینس میں. سونیا کے گھر میں سونیا اسٹیبلش کر چکی ہے کہ گرمی ہے, اے سی نہیں ہے. کہتی بار بار مجھے چائنا بنواؤ, میں نہیں بناتی, مجھے گرمی لگتی ہے. اور آج کیا ہوا ہے, اس کا میک اپ میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا, وہ بلش آن نکالتی ہے, وہ سارا پیسٹی ہوا ہوتا ہے, وہ لپسٹک نکالتی ہے, وہ میلٹ ہوئی ہوتی ہے. تو فور اے سیکنڈ شی از لائک, سونیا از لائک what the hell did I get myself into? You know, really expensive cosmetics, I'm just wasting away. And then اس کے اوپر سے جب اس کی ماں نے اس کو معاف کر دیا, اور ماں کہتی ہے آئی لو یو بیٹا, اور 2-3 گھنٹے انہوں نے انتظار کیا, اور اس کو داماد کو فون کیا کہ تمہارے سسرال والے بیٹھے ہوئے آ کے گھر تشریف لاؤ, اور وہ چلا گیا رستے میں جگنو کو ریسٹورینٹ لے کے. فون نہیں کیا, فون پہ اس نے کہا سرپرائز دوں گی, سرپرائز ہوں گی. اچھا چلیں, انتظار کر رہے تھے. اور یہ جو ہے نا یہ نہیں, 2 چیزیں ہوں گی. ایک چیز تو جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ہوگی کہ یہ منع کر کے کہ ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہو گیا ہے, بٹ آئی ایم ناٹ گونا گو اینڈ بیکم اے گھر دماد. نہیں, گھر دماد نہیں, وہ کوئی ہیلپ بھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا, وہ تمیز نہیں کرے گا, اوبیسلی نہیں کرے گا, وہ تمیز بھی نہیں کرے گا, وہ تمیز ہی کرے گا. اور دوسری چیز یہ کہ وہ دوسری بیوی تو لے کے آئے گا, دوسری بیوی تو وہ لائے گا, اور پھر چلی جائے گی. ہاں چلی جائے گی. اینڈ میں یہی ہوگا, اینڈ میں یہی ہوگا کہ سونیا چلی جائے گی. سونیا کہ تو رہ بھائی, میں چلی, وہی بہتر تھا. لیکن وہ ریویٹنگ واچ, ریویٹنگ واچ, مجھے پتہ بھی نہیں کتنی قسطیں ہو گئی بیعت کی. میں بتاتی ہوں 17 اور 18 میٹر ہی نہیں کرتا. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ ہم مذاق شکل جو لگاتے ہیں, یہ امپرومپٹو ہوتا ہے, قسم اٹھوا لیں. کوئی میں نے نہیں سوچا ہوتا, امپرومپٹو ہی ہو سکتا ہے, کوئی میں نے نہیں سوچا ہوتا کہ کیا بات ذہن سے نکلے گی. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, بیعت کا ریویو کرتے چیزیں خود ہی ہونا, فون آنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنے کیوٹی پائز ہیں ہمارے کچھ پیارے, وہ کسی نے کامنٹ کیا ان کو اصل میں فون آتے ہیں. میرا بچن کا اور دروندر ہے, مذاق اور مرے ہوئے فرائڈ کا اور این فلیمنگ کہ ان کو اصل میں فون آتے ہیں. کین سم ون ٹیل, نہیں یار اصل میں نہیں فون آتے, مذاق کر رہے ہوتے ہیں. کیوٹ, آپ لوگ بہت کیوٹ ہیں. دیٹس اڈوریبل. اینی وے جی, یہ تھا جی بیعت کا ریویو. آگے چلیں. کیا کیا رہ گیا, رد رہ گیا اور جفا. جفا پہ ہیں یا رد پہ ہیں؟ جفا کر لیں پہلے. تیرے عشق میں جفا بھی ہے وفا بھی ہے. I'm enjoying Jaffa. Jaffa is a very enjoyable watch. Jaffa is Yet, except, but yeah, pehle taarif. Jaffa is an extremely enjoyable watch, and I am absolutely loving the character played, that is Andaleep's father. ہاں, بہت اچھا کردار ہے. ایسے کرداروں کو ہم ترس جاتے ہیں جو کہ اسٹیبل, سین, ایجوکیٹڈ, انلائٹنڈ, سینسٹیو اور دل کے اچھے ہوں. اچھا باپ ہے, اس نے دیکھا بیٹی کو چھت پہ, اس نے شور نہیں مچایا, اس نے رشتہ کیا. آ کے اس نے جب بتایا زارا کو, تو زارا نے کہا آپ یار کر دیں, تو کہتے ہیں میں کر دوں. پھر کیا 15 سال مجھے بیٹی کا ہے کہ وہ ہی وونٹ ویٹ, ہی وونٹ بی سنسیئر ٹو ہر, مگر میں کر دیتا ہوں, کرنے کو تیار ہو گیا. گارنٹی لے لو, گارنٹی لے لو. ویری گڈ کنورسیشن. کوئی اس نے شور نہیں کیا کہ او ہاؤ ڈیئر شی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ کہتی ہے آپ نے کیوں نہیں کنفرنٹ کیا, تو کہتے کیا میں کنفرنٹ کرتا. اور اس کا جو درد تھا اور بیٹریل تھا وہ نظر آ رہا تھا ان کے چہرے پہ بھی اور آواز میں بھی. وہ بہت پاورفل سین تھا جو ان کا اور زارا کا ہوتا ہے. اور زارا کا ایکسپریشن بھی بہت اچھا تھا کہ او ڈیم یو نو, اینڈ شی از لائک یو نو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, شی از لیٹ اس ڈاؤن. So Andaleep Deebu has ultimately, you know, she's let her family down. She's betrayed them. So very, very good scenes, very well written scenes, good writing. تو آپ تعریفیں کریں گے, میں یہاں پہ انٹرجیکٹ میں کرنا چاہتا ہوں. سو یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم جو آپ صبور کے بارے میں کہہ رہی تھیں. سحر کا جو کردار ہے اندلیپ, ہاں میرے لیے
وہ اب تھوڑا سا انوائنگ ہوتا جا رہا ہے. Okay. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سحر نے اس کو پلے ایسے کیا ہے یا یہ لکھا ہوا ایسے گیا ہے کہ جو اس کی چرپینس ہے نا وہ 1 یا 2 نوچز اس لیول سے اوپر ہے جو ہونی چاہیے تھی, مجھے ایسا لگتا ہے. آپ جب کردار دیکھتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس ایج بریکٹ میں ہے کردار؟ کالج young نہیں اے لیول ہے یا اس کے بعد کالج ہے یا کیا؟ مطلب کہ ایف اے ایف ایس سی ٹائپ ہی لگ رہا ہے. ایف اے آئی وڈ بی واٹ 18-19. سو مجھے اس کردار کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید 13-14 کے بریکٹ میں, جو کہ 13-14 میں وہ نہیں ہے کیونکہ اس کی شادی کی بات ہو رہی ہے. نہیں اس کو کہا ہے بی ایس سی فائنل ایئر میں. ہاں بی ایس سی فائنل میں ہے. سو آئی ایم اسیومنگ شی از 19-20. No, in real life she must be 20-21. But in the drama. In the drama I'm asking. In the drama the cat Andaleep کی بات کرو. Andaleep is 2021. Andaleep is 2021, right? So I can understand that she's an only child اور جو ایک اکلوتا بچہ ہوتا ہے وہ اپنا ایک ہوتا ہے. I still think کہ یار کہ اس کی جو پورا وہ ایک ہے نا ریسٹلیسنس اور ایک بہت وہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ایکسیسو ہے. تو یہ تھوڑا سا اگر اس کو ٹون ڈاؤن کر دیتے نا تو زیادہ اچھا رہتا ہے, کیونکہ اتنی بھی امیچورٹی 20-21 ایٹ لیسٹ آج کل کے بچوں میں اتنی ہوتی ہے میرے خیال میں آمنا, بیکاز میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو جو ماسٹرز پلان میں بھی ایسے تھے. ہاں بٹ لائک یو نو دا چرپنس سم ٹائمز گیٹس می اینڈ آئی ڈونٹ ایون تھنک کہ یہ اچھا. اب جب میں نے یہ سوچا کہ یہ سحر کی پرفارمنس ہے یا لکھا ایسے گیا ہے یا دانش نواز ڈائریکٹر ہے, ان کا بھی اوبیسلی ڈائریکٹر کی بھی ان پٹ ہوتی ہے نا, تو سحر کو ہم نے بہت ریسٹرینٹ دیکھا ہوا بھی ہے. اگر آپ چلے جائیں اس میں جو کیا نام تھا فیصل قریشی کے ساتھ تو جا فنکار ایسا کا نام تھا, ہم نے دیکھا ہوا سحر کو, تو اس نے وہ والے پرفارمنسز بھی دی ہوئے کہ جہاں پہ بالکل ہی یو نو جیسے انمول ہے شدت میں مشک میں تو شی کین ڈو دیٹ. سو آئی ڈونٹ نو کہ کردار کی ڈیمانڈ یہ تھی یا یو نو دانش نواز بھی شاید کہہ سکتے تھے ایز اے ڈائریکٹر کہ یار اس کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرو, یا دے پرپسلی وینٹ فار دا امید افیکٹ, آئی ڈونٹ نو. بٹ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا نا اس کو کرنا چاہیے تھا, ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے. اچھا مجھے نہیں لگ رہا, مجھے اوور نہیں لگ رہا. آئی ایم ایکچولی ریئلی انجوائنگ اندلیپ ایز اے کیریکٹر. ہاں وہ ہے اوور, جیسے کہ میں ایم انجوائنگ جگنو ایز ویل اینڈ شی از جسٹ این اوور کیریکٹر. جس طریقے سے وہ میلو ڈراما کرتی ہے مجھے ہوتا ہے کہ یار ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو چاپلوسیاں لگا کے یو نو شی از مینیپولیٹنگ اینڈ شی از جسٹ این اوور کیریکٹر. دس ون از جسٹ این اوور لائک کالج گرل. نہیں لیکن مجھے نہیں برا لگ رہا کیریکٹر, اس لیے کہ مجھے یہ ہے کہ یہ سوبر ہوگا الٹیمیٹلی. اس کی شادی تو ہوگی ڈاکٹر نمیر کے ساتھ. اینڈ یہ جو چرپینس ہے مجھے پتہ نہیں کہ ہوگی یا نہیں ہوگی. آئی تھنک او ایس ٹی میں ہے سینس ہیں ان کے ساتھ میں, آئی ڈونٹ نو اکٹھے سینس ہیں او ایس ٹی میں. سو یہ تو ہوگا. سو شی از گوئنگ ٹو سوبر ڈاؤن. So you'll see that contrast between the but that doesn't justify the extra. You're feeling it sober. ٹھیک ہے, مجھے نہیں لگ رہا. Okay. مجھے نہیں لگ رہا. But what I'm really enjoying is ادھر حسن. Absolutely. موہب نے جس طرح سے play کیا سمجھ نہیں آ رہا بھائی, جس طرح سے موہب نے play کیا ہے, and موہب اور ماورا کی جو آپس کی ایک they have a good equation together both the actors. کیونکہ وہ ماورا نے کوئی Instagram پہ پکچر بھی لگائی ہوئی تھی موہب کے ساتھ, تو وہ کسی نے نیچے کامنٹ کیا, میں نے دیکھا کہ I wish Hassan was actually like that in real life. تو وہ جب وہ اچھا بنا ہوا ہوتا ہے اور جو ان کے رومانٹک سینز ہیں وہ آپ کو دیکھ کے بڑا ہوتا ہے کہ اور انپریڈکٹیبل بھی ہے. جیسے وہ جب آتی ہے رات کو واپس, میرا خیال تھا یہ کہے گا چلی جاؤ آئی ڈونٹ وانٹ ٹاک, بٹ وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے تو بات ہی نہ کرو, اور ٹھیک ہو جاتا ہے وہ the next morning. یعنی وہ نہیں, اور جب وہ نمیر کے ساتھ فون پہ بات کرتی تھی یو وڈ تھنک کہ یہ اس بات پہ تپے گا کہ نمیر سے بات کری, اس کو یہ نہیں ہے کہ لڑکے سے بات کری یا کس سے بات, اس کو یہ کہ میری اٹینشن, تو مجھے ٹائم نہیں دے رہی. تھوڑا سا پروجیکٹ اندلیپ, مگر میرے خیال ہے یہ بھی دیکھے ہیں ایسے مرد. تو ویرڈو کیریکٹر ہے لیکن مزے کا ویرڈو ہے. اب پتہ نہیں چل رہا نا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے شیشہ توڑ دیا, وہ ہو گیا, اور یو نو یو آر لائک what the hell is happening. He is a very intriguing character, played very well. اور وہی بات ہے ان دونوں کا جو ہے نا وہ مزہ آتا ہے کہ بیکاز یو ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا, یو ڈونٹ نو ہاؤ از گوئنگ ٹو ریئیکٹ. اور دادی نے صحیح کہا کہ بیٹا نئی نئی شادی ہوئی ہے. تو وہ پارک والا سین بڑا اچھا تھا, بہت اچھا تھا, بہت کیوٹی سین. ٹیبل ٹینس والا سین بڑا اچھا تھا, وہ بھی اچھا تھا. وہ کہتا میں نہیں کھیل رہا, میں نے نہیں ہارنا. بٹ آئی تھاٹ کہ اچھا اب ریج کرے گا, ریج نہیں کرتا کیونکہ اب پتہ ہی نہیں آپ کو کہ کب کہتے ہیں لنچ پہ. اچھا تو چلتے ہیں نا, اب ناشتہ کیا ہے, ابھی لنچ پہ جاتے ہیں, تو دے گوئنگ فار لنچ اینڈ دے گوئنگ فار واک. اچھا اپنا فون نہیں اٹھاتا, دادی کے فون پہ بات بھی کر لیتا. ہاں ایسا نہیں ہے کہ دادی کو بھی منع کرے گا فون, اور دادی بھی بہت اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں, کوئی انریزنیبل بات نہیں کرتی. So I hope that there's some reason for him to be like this, and we that is the whole premise of it. Yeah, I know.
I really hope that there's I would be very surprised if there isn't. I know, but It seems like a smart drama. I mean, up seems until like a now. very smart drama. Look at like Andaleep's conversation with Zara. जो Zara कहती है कि पागल हो गई हो तुम, मैं सब बाप मतलब है कि ये And Zara's like, keep me out of this mess, keep dude. me out of this, मैं अभी शादी हुई है, मैं अपनी शादी देखूंगी तुम्हारे फिजूल हाँ, बच्चे मैं वाले। तुम लोग आंसरेबल हो अपने कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, बट जस्ट मेरे पास नहीं आना रोते हुए। Yeah, यार ये चलो समोसा खा लो। cute है यार, ऐसे ड्रामा मुझे बड़े पसंद है। एक तो वैसे भी I like urban dramas and everything, but no, I love that पत्तों का बन as well. What am I saying? No, it's just a smart drama. It's smart. That's why I'm loving it. मतलब there seems to be a thought process process behind the story and how it's unfolding. Yeah. So credit where it's due, of course, दानिश नवाज और समीरा फजल जिन्होंने बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल दानिश ने जैसे Absolutely. डायरेक्ट किया है, ऐसा ही है। strong watch, Strong watch, intelligent watch, but nothing beats Rad. When Really, it comes to strong watches. really. It's so super entertaining. Super entertaining. And वो जो नहीं होता फिल्म में वो सीन होता है जिसपे हीरो उठ जाता है, you know, rises from the ashes, और फिर तालियां बजती हैं और फिर इंटरमिशन मैं आपको एग्जांपल दूं, फोन तो नहीं आया मेरा नाम है रन विजय सिंह, हाँ, और फिर इंटरवल हो जाता है, फिर इंटरवल हो जाता है। तो ये वो वाला सीन था जो हमारा हीरो जागता है। It was actually very well performed by Shahryar. So the thing I love about Rad is that I'm interested in all the tracks, even the side tracks, although लंबा हो जाता है, I agree, but if you first start with नहीं, अब तो सवेरा वाला इंटरेस्टिंग हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। और यार आप प्लीज दाद दे दें, पता है आपको किस चीज की दाद दे रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे मैंने हैं कहा था ना यार, समीर का रिश्ता समीर और सवेरा का, आप सबने कहा था। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था कि समीर का रिश्ता, पिछले एपिसोड में तो ये बात नहीं हुई क्या कि समीर का रिश्ते की शादी खत्म हो गई है, वो तो इस एपिसोड में इस बात, एपिसोड में हुई है। बट समबडी कमेंटेड ऑन आवर लास्ट रिव्यू, फिर मैंने मिस कर दी होगी, लोगों को पता है बातें यार, जो पता नहीं ये लोग ये वही जो टीम में से होते हैं ना, वो कमेंट कर वही देते कर रहे हैं हैं, जिनको ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगता ਤੁਸੀਂ किस पहले कर देंगे हो, अब करना था ना। बट ये है कि माँ बोल देती है आके कि जमील ने क्या किया, उसका भी घर खराब किया, रिश्ता खराब किया, और समीर का भी घर, उसकी बीवी नाराज होकर चली गई। समीर की शादी तो नहीं बचेगी ना, बिकॉज उसने तो समीर अब कहेगा माइट एज वेल, छोटी नहीं तो फिर बड़ी सही। हाँ, तो मुझे समीरा का ट्रैक बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो पंजाबी में कहते हैं ना, गोडे गोडे ठंड पड़ी, जब वो जमील को पहले देती है, जब वो खाना पैक कर रही होती है, कहती है तुम, और फिर जब वो उसको ले जाता है दुकान से ज़बरदस्ती, और जब ट्रैफिक जैम होती है एंड शी जस्ट ओपन्स एंड लीव्स, I was like, way to go, man. Also girl. good performance by Very good performance by Yamina. Yamina Pirzada. So happy to see her. Yeah, good character development. नहीं, now. No, development ही कह रही हूँ ना, हाँ, development है. हाँ. Good character development. और बीच में मुझे शक हुआ क्या है, ये चली गई है इसके साथ और बार बार कह रही है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए. Is she going to go back? Are they going to? नहीं, वो घर जाके बच्चों को भी देखती है कि वो ले तो नहीं गया बच्चों को, घबरा नहीं, but are they going to give us this track as in कि you know divorce is not a good thing, पहले भी उसकी हो चुकी है, तो ये बदल गया है, कॉम्प्रोमाइज किया है, बट नहीं. अच्छा, इस किरदार के लिए वो क्या था ट्रिगर, वो क्या होता है, वो पॉइंट होता है ना, क्या किस उस घर बेचना है, घर बेचना. It was a combination नहीं, of उसका things. था when Iman took a stand for herself, तो उसने देखा कि जो मेरी बहन है ये अपने लिए जिस तरह से स्टैंड ले रही है, तो मैं क्यों नहीं ले रही हूँ. Yeah. तो दैट इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट. देखे ना हमारे ड्रामों में, एंड आई वांट टू टेक अ मोमेंट हियर, हमारे ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि ये पिसी हुई है इसलिए बाकी सारे भी बैठ जाओ. केस इन पॉइंट जा निसार के बेटी घर से गई तो बाप ने कहा कि दफा हो जा तू भी, और तूने उसकी साइड ली, मैं तुझे भी तलाक दे दूंगा, वो भी बैठ गई, बहन भी ठुस हो गई, उधर भी बहन ठुस हो गई, सारे मर जाओ, सारे दफना, खत्म हो जाए, तबाह बर्बाद हो हाँ जाए. जी. यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सबको अपलिफ्ट करेगा, बिल्कुल. और उसने किया. ईमान का एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर किस तरह से सारी कहानियों को अपलिफ्ट कर देता है. सो अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर you know the entire team. सनम मेहदी जिन्होंने लिखा है, a lot of respect for her. Lot of respect for her. No, very good writing. Some of the dialogues were just so good. यार शहरियार के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. मैंने कहा Very बाकियों good के तो dialogue. इतने अच्छे नहीं है, शहरियार के पास तो बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग. ये वाला डायलॉग पिछली एपिसोड में एक बड़ा जबरदस्त डायलॉग था, वो कहती है कि तुम मुझे, मैं तुम्हें तुम कहती हूँ तो तुम मुझे तुम क्यों नहीं कहते. कहता है जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं अर्न कर लिया, मैंने हाँ काबिल हूँ, तो मैं तुम कहूँगा. That was a very good dialogue. But no, some of the scenes, just the writing was very good. You know, जो वो कहता है ना कि पूरा निकाह वाली conversation,
وہ کہتی ہے اللہ کو حاضر مان کے کیا ہے, خدا ہمارا گواہ ہے, نکاح میں لائٹلی نہیں لوں گی, میں نہیں جاؤں گی. دس از دیئر ہاسپٹل بیڈ کانورسیشن. جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ تو مان گئی, اس کو تو پیار ہو گیا اس سے. میں وہ اس کے بعد تو پیار بھی ہو گیا نا, لیکن وہ کانورسیشن جو تھی نا, اور وہ کہتا ہے نا کہ ڈرو مت, تو وہ کہتا ہے پہلے ڈر جو تھا نا وہ دماغ میں تھا, اب دل میں ہے. وہ بہت اچھا لکھا ہوا تھا. ڈائلاگز آر ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ. نہیں وہ جب وہ بیڈ پہ بیٹھ کے اس کو کہتی ہے کہ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے لگا کہ نہیں, اور میں دعا مانگتی گئی ہوں کہ اللہ میاں اس کے بعد میں اور کچھ نہیں مانگوں گی, بس یہ دے دو مجھے. ایگزیکٹلی. تو کوئی اتنا کیسے اتنا اہم ہو سکتا ہے, اتنے اہم. آپ اپنی دعائیں ساری وہ کر دیں, تو وہ دیکھتا ہی ہوں کہ وہ ان تو میرا پیار ہو گیا ابھی. لیکن اس نے پچھلی ایپیسوڈ میں بولا کہ نہیں میں یہ تب نہیں ہو سکتا. بس یہ ٹریگر تھا نا اس کا ایکسیڈنٹ, اس کو احساس ہوا. لیکن آئی اسٹل تھنک کہ وہ کانورسیشن نہیں ہونی چاہیے تھی, مجھے ایسا لگتا ہے نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ جو اس نے بول دیا نا, وہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی مجھے لگتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جیسے میں نے کیا سوچا ایک اور ڈرامے میں کہ یہ کانورسیشن ہونی چاہیے تھی. کون سا ڈرامہ دیکھتے ہوئے میں نے یہ بات سوچی ہے, مجھے نہیں پتا. رد تھا یا کوئی اور, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بہت خوبصورت کانورسیشن تھی ساری, اور پیار اس کو ہو گیا ہے. اور اچھا آپ جو کہیں نا پیار اس کو ہو گیا ہے, اتنا پیار نہیں اس کو ہوا ابھی ایمان کو. کیا مطلب؟ وہ جو ڈائلاگ تھا نا, وہ دیٹ میک سینس آئی فیل, جو اس نے کہا تھا نا کہ مجھ سے محبت کی توقع مت رکھیے گا, میں نہیں کر سکوں گی. دیٹ میکس کمپلیٹ سینس, بیکاز what she feels right now is love for him, but it's the first few stages of love. ابھی وہ پیار تک نہیں پہنچی. اسٹیجز نہیں پھنس گئے ہوں. میں پھنس گئی ہوں. پھنسی نہیں ہوں, حقیقت ہے اس میں. ضرور افیکشن ہے اس کے لیے, ضرور اٹیچمنٹ ہے. افیکشن اور اٹیچمنٹ ہے, اٹریکشن بھی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ میرا نہیں خیال پیار ہے, بیکاز پیار تب ہوگا جب وہ اگر زین واپس آئے گا اور پھر یہ کہے گی کہ آئی لو دس گائے, اور میں یو مین نتھنگ ٹو می. وہ پرومو میں ایک ہے کہ جس نے پیار کرنا سکھایا, اس طرح کی کوئی ڈائلاگ ہے, وہ آئے گا, وہ اگلی ایپیسوڈ میں آ بھی رہا ہے. وہ لائلٹی ود دی فیک بیئرڈ, ابھی ود اے ریلی بیڈ بیئرڈ. لائلٹی ہے ایمان کی بالکل سالار کے لیے. وہ پورا نکاح کی کانورسیشن اسی کو ری انفورس کرتی ہے کہ شی ول بی لائل ٹو ہیم اینڈ شی ہیز افیکشن فار ہیم اینڈ شی loves him as well. مگر جو وہ محبت والا پیار ہے نا, وہ نہیں ہے ابھی. یاد آ گیا مجھے. ہاں, میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے پتا ہے آپ میری بات نہیں سن, میری بکواس آپ نہیں سن رہے تھے, کچھ اور میں سن رہا تھا, آپ کی بات بھی سن رہا تھا, میں نے انٹرجیکٹ بھی کچھ کیا. اور آپ نے مجھے یاد ہے. دیکھیں جو ایکسلنٹ بوتھ ایپیسوڈ, لوڈ اٹ, بہت مزہ آیا, بہت فلمی, بہت میں نے انجوائے کیا. لیکن اسٹوری بھی تو ہلکی سی کر لینا, اسٹوری بھی تو ہلکی سی, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کاغذوں کو آگ لگ گئی ہے اور وہ سارا کچھ ہے. دا فیکٹ کہ سالار اسٹینڈ نہیں لے رہے تھے, ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کو مار بھی رہے تھے, سب کچھ کو بہت دبا کے رکھا تھا. جو مین فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ اس کو باور کرایا ہوا ہے کہ تم نے اپنی ماں کو مارا, ایسے ہی ہے. سو واٹ از اسٹاپنگ کامران اینڈ کمپنی from what is stopping them from actually bringing that up now, because that was not mentioned anywhere. So I wish کہ ایک بار وہ کامران کو یہ اٹیمپٹ کرتے ہوئے دکھاتے, کیونکہ میں آپ کو پچھلے 2 ہفتوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا سالار نے ایمان کو ماں کے بارے میں پوری کانورسیشن بتائی ہے یا نہیں بتائی. نہیں بتائی تو آر دے سیونگ اٹ آگے چلتے ہوئے فور اے بگر بینگ, آئی ڈونٹ نو, مے بی دے آر, بٹ فرام کامرانز پی او وی جب سالار اس کو مارتا ہے یا ایسے کرتا ہے تو کچھ آئی وش کہ تھوڑی بہت یہ مینشن وہ کرتا یا اس کو تھریٹ کرنے کی کوشش کرتا اور دکھایا جاتا کہ سالار ڈزنٹ کیئر ناؤ, بیکاز اٹس ناٹ ایڈنگ اپ. جب سالار ماموں کے ساتھ یہ بات کرنے جاتا ہے تو کامران آیا تھا اور اس نے وہ ریفرنس دیا تھا آگ والا, سو اب وہ کیوں نہیں ریفرنس دے رہا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ دیٹس اے بگر پوائنٹ جو کہ اٹھے گا. ابھی وہ ان دا پاسنگ نہ کامران کو نہیں, وہ دیکھیں وہ ریکارڈ جلا رہا ہے, وہ کر رہا ہے ان دا بیک گراؤنڈ, اور وہ کہتا بھی ہے کہ آگ سے تو ان کا پرانا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب وہ ان کا پہلا انٹریکشن ہوا ہے نا, وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ سالار مجھے مارے گا. اس کا یہ خیال تھا میں اس کو دھمکیاں دوں گا اور یہ مطلب نو, بٹ وہ بھی اور اس کی اپنی ماں کو بھی کہتا ہے کہ اس سے پہلے ہم سب پھنس جائیں. سو ناؤ ہی از ایکسپیکٹنگ کہ سالار جو ہے وہ یہ پنگے بازی کرے گا. ناٹ ونس ہیز ہی مینشنڈ ود ہز مدر اور ایلس ویئر کہ یار کہ اچھا ہم نے اس کو ڈرایا ہوا تھا یا اس کی ماں کا کر کے یا اس کو تھریٹن کرتے ہیں. نو مینشن آن دیٹ. آئی تھنک اٹ ول کم اپ. یو رائٹ, ابھی بھی ہونا چاہیے تھا, بٹ آئی تھنک اٹ ول کم اپ ان اے بگر وے, بیکاز آگے جو آگ شاگ یہ لگا رہے ہیں ایمان کو, ہاں وہ تو اگلے ایپیسوڈ میں کم اپ ان اے بگر وے, مے بی, بٹ اس ایپیسوڈ میں مینشن ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ایک ریفرنس دے دیتے, ایک کچھ چھوٹا موٹا, بیکاز اٹ واز سچ اے بگ پلاٹ پوائنٹ کہ اس لیے اس کو دبایا ہوا تھا, اور ہر چیز پہ ماموں کو بتانے سے بھی اسی لیے تھا کہ جی یہ
بتا دیں گے تمہیں پتہ چل جائے گا سب کو کہ تم نے اپنی ماں کو مارا ہے. کیونکہ اگر ویسے ہی دبا کے رکھا ہوتا نا بغیر ایون سالار کو وہ کہتا کامران کہ تمہاری بیوی کو یہ پتا ہے کہ تم کتنے تم قاتل ہو, does she know that؟ وہ بھی, اور وہ یہ کہہ کے گئے کہ ایک قطرے کا حساب لوں گا, اور یہ بھی بڑا اچھا ڈائلاگ تھا, وہ کہتا ہے قطروں کا اگر حساب کیا تو پھر میرا پلہ بھاری رہے گا. Exactly. بڑا فلمی ڈائلاگ تھا یہ, گڈ رائٹنگ. گڈ رائٹنگ, گڈ تھا. مجھے بہت میں نے انجوائے کی ایپیسوڈ دونوں. Very good writing, and yeah, the performances were spectacular. Especially a huge shout out to Hiba and Shehryar both of them. لوگوں نے مجھے کہا, بہت برا بلا کہا لوگوں نے کہ آپ کو کیمسٹری نظر نہیں آ رہی دونوں میں. اب تو آ رہی ہے اچھی بات. There are scenes where they look very good together. I still think that the performances individually are excellent. Individually, Hiba as Iman is spectacular. There was a close shot of Hiba, she looked great. I think وہ جب there's a conversation between the father and the daughter. Yeah. اور وہ تھوڑا سا slightly upper angle سے Hiba کا ایک close shot تھا. میں چاہوں گا ہمارے editors Individually, she is spectacular. I mean, she no, میں تو شکل پہ کہہ رہا ہوں. شکل بھی حسین ہے وہ, اور وہ she embodies Iman. The same applies to Shehryar. Individually, he is spectacular and he embodies کیا کہتے ہیں کیریکٹر کیا ہے, سالار. مجھے مطلب ہے کہ زبردست پرفارمنس ہے ہر چیز, مگر وہ جو ایک محبت والی کیمسٹری ہوتی ہے نا, وہ مجھے ابھی بھی نہیں لگ رہی. ایک تو وہ جو ایمان جی کہتا ہے نا, مجھے لگتا ہے مان جی کہہ رہا ہے, تو وہ نا تھوڑا سا ہاں, تو وہ مجھے نہیں لگ رہا. آف کورس دیر آر سینز which click and they are just very beautiful. نہیں, that was a very intimate scene جب وہ اس کے بال بناتی ہے بالکل قریب آ کے, اور پھر اینڈ میں اس کی یوں اس کی لٹ کو ایسے کرتی ہے. That was a good scene. That's a good scene. Good, very well directed by Ahmed Bhatti as well. ہاں, very well. میں نے یہ کہنا بھی تھا کہ کئی سینز بہت خوبصورت تھے, کئی سینز بہت ویل ڈائریکٹڈ ہیں, اینڈ کریڈٹ گوز ٹو ہیم. یار گھر ہی جو ڈھونڈا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. جب اس کا باہر کا شاٹ آتا ہے, میرے خیال میں بحریہ ٹاؤن ہے. پچھلی بار اس کا ایریل شاٹ آیا تو میں نے دیکھا, میں نے کہا پیچھے پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں, یا تو کسی اور شہر میں, کراچی میں پہاڑیاں بہت مشکل ہے کہ آپ کو نظر آئے. بہت خوبصورت تھا. اچھا, yeah, it's good. But yeah, so chemistry ہے, but I don't think it's combustible yet. And I also feel ہم نا ہر کیمسٹری کو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ کمبسٹیبل ہی ہو, تو مطلب ہے کہ وہ آگ لگائے تو ہی وہ آگ ہی لگاتی ہے نا. نہیں, بٹ آئی تھنک انڈیویجولی پرفارمنسز بہت. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ جو دو کیریکٹرز تھے, یہ ایک بڑی آڈ ریلیشن شپ ہے. لڑکی کسی اور لڑکے سے, the better. تو لڑکی کسی اور لڑکے سے پیار کرتی تھی, لڑکا بالکل ہی دبا ہوا پسا ہوا لڑکا تھا. بٹ یہ اتنے دو اچھے ایکٹرز ہیں, اور اگر کیمسٹری, جو مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ شی اسٹل ہیز فیلنگس فار زین. جب تک وہ نکلیں گے نہیں وہ کیمسٹری, وہ پوری آئے گی. کلوزر نہیں ہوا نا وہ. شی مووڈ آن ٹو کوئکلی. ہم نے بولا بھی کہ اس کو تو ایک سیکنڈ نہیں لگا. ایگزیکٹلی. سو مے بی آگے سال ہو گیا اس کو. ہاں, سال ہو گیا اس بات کو. ہاں, کہ ایک وہ سال سے بات نہیں ہوئی تھی, کچھ طرح کا سال ہو گیا. تو اس کی ماں بہن کہتی ہے نا زین کی کہ سال ہو گیا اس قصے کو, لیکن یہ اس نے نہیں چھوڑا. بہن نہیں کہتی, پھپھو کو وہ کہتی ہے, پھپھو کی جو فرینڈ ہوتی ہے, پھپھو کی فرینڈ ہوتی ہے, تو وہ کہتی ہے کہ دور پرے کے رشتہ دار ہیں جن کبھی فون نہیں کیا, سال بعد فون کیا. تھیراپی کے لیے ضرورت ہے اس کو, ہی شوڈ سینڈ ہم ٹو تھیراپی اینڈ آل دیٹ. نہیں, بٹ دیٹ وڈ آلسو مین کہ ان کی شادی کو سال ہو گیا. ٹائم لائن میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ سال ہوا ہے اس ٹریک کو, ایمان اور سالار کو. اگر اس کو ہوا ہے تو پھر اس کو بھی ہوا ہے, کیونکہ یہ بعد میں. میرا نہیں خیال ادھر سال ہوا ہے. سو وہ ڈائلاگ میں نے سنا ضرور تھا, مجھے لگا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو فون سال بعد آیا ہے, not that کہ سال گزر گیا ہے اس ایپیسوڈ کو. I took it in this way کہ یار کہ وہ فون ہی رشتہ داروں نے سال بعد فون کیا. ہو سکتا ہے کہ زین والے قصے کو سال ہو گیا ہو, لیکن شادی جو ہے وہ نہیں, زین کے فوراً بعد ہی آلموسٹ شادی ہو گئی تھی. اس کے بعد تھوڑی سی شادی چلی ہے, لیکن بیچ میں کیا اتنی چل گئی ہے کہ سال ہو گیا پورا. لائک ماموں آئے, سال ہو گیا, اور سال میں محبت تو پھر ہو سکتی ہے, تو پھر میں کہوں گی کہ اگر سال ہو گیا تو. بٹ لیٹس سی. ٹائم لائنز ٹرکی ہوتی ہیں اس طرح کے کیس میں مینشن کرنا, تو میرے خیال میں بلوائے نہ کریں کسی سے. اللہ صاحب لکھ دیں 6 مہینے بعد, 1 سال بعد, وہ بیسٹ ہے. وہ بس وہ لکھ دیا آپ نے تو پتا ہے کہ 3 سال بیچ میں کچھ ہو گیا, جو کچھ دیر بعد. ہاں بس ہو گیا, ہم سانو اسی آپ پہ سوچ لیں گے ٹھیک ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا بیچ میں. بٹ نو, ویری گڈ ایپیسوڈ, اینڈ ایز آئی سیڈ بگ شاؤٹ آؤٹ ٹو سنم مہدی the writer, بگ سنم, سنم مہدی کو بہت بڑی شاؤٹ آؤٹ, احمد بھٹی کو شاؤٹ آؤٹ, اینڈ of course very big shout outs to شہریار منور and ہبا. absolutely. دونوں بہت مجھے تو پسند ہیں بھائی دونوں. superb. کیسا پھر سین دیا ہے اس نے آپ کو. میں ہوں ضامن شاہ, کیا بولا اس نے, سالار ضامن شاہ.
اور میں یہ کہتا ہوں اگر آج کے بعد کوئی پیپر ادھر سے ادھر ہوا تو میں پچھلے 18 سال کا ریکارڈ آپ کے اوپر کھول دوں گا. تیری خیر ہو جائے, کر لو جو کرنا. اچھا وہ وکیل والا سین بھی اچھا تھا. وہ کہتا ہے بھائی آپ بھی تو ہمیں بتائیں شروع سے لے کے اینڈ تک کے پرابلم کیا ہے. بتانا پڑے گا. You tell us. We trust you. تھوڑا سا مجھے وہ کمزور لگا سین, بیکاز وکیل کو اتنا سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ بچہ جو ہے اس کو دبایا ہوا ہے. اتنا نظر آ رہا تھا یار کہ اس کو he's under duress. میرا دوبارہ سوال یہ کہ اس نے وکیل کو ماں والی بات بتائی ہے, یعنی میرے تو اٹکی ہوئی ہے بات وہ ماں والی, کہ یہ ماں والی بات نہیں, میرے خیال میں اس نے وکیل کو بتا دی. اچھا وکیل کو تو سچ دیکھیں, دو لوگوں کو آپ کو سچ بولنا ہوتا ہے, ڈاکٹر اور وکیل. وکیل ان سے جھوٹ بولنے, ان سے جھوٹ نہ بولیں, ان سے جھوٹ بولیں آپ کا اپنا نقصان ہے. ایگزیکٹلی دیر آن یور سائڈ. اینڈ کانفیڈینشیلٹی وہ بھی ہوتا ہے ایگریمنٹ کلوز ہوتا ہے, کھل کے بات کیا کریں اپنے وکیلوں سے, اپنے ڈاکٹروں سے جھوٹ مت بولا. کلائنٹ پریولیج ہوتا ہے, کلائنٹ وہ والی کیا کلائنٹ ڈاکٹر پریولیج. اینی وے اینتھنگ ایلس آپ نے جو لائک. عید مبارک خواتین و حضرات, آپ کو ایک بار پھر. مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے اپنے عید کے بزی شیڈول میں سے ضرور وقت نکالا ہوگا رات کو سونے سے پہلے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کل کی رات نہ سوئے ہوں, ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ 1-2 گھنٹے سوئے ہوں, لیکن پھر بھی آپ نے سونے سے پہلے ہماری یہ ویڈیو لگائی جس کے لیے آپ کو پپیاں جپیاں اور بہت بہت پیار دل اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں. اسی لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں, ہماری فیملی کا حصہ بنے رہیں, اور ہم آپ کے لیے کانٹینٹ کریٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اب آگے 2 دن آپ سے ہماری شاید ملاقات نہ ہو جی, لیکن تھرسڈے یا فرائیڈے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. عید مبارک ونس اگین. خدا حافظ.